شعبان کی یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس دن رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس رات میں شب برات میں تقدیروں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات میں خصوصی آپ نے جو وظائف پڑھنے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آج پہلا جو وظیفہ ہے، خاص طور پر یہ وظیفہ برکات کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے، بچوں کے رشتے نہ ہوں اس کے لیے ہے، لیکن بے اولادوں کے لیے یہ بہت تیر بہدف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا بزرگان دین کا آزمایا ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ برکات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے محبوب صحابی اور خادم رسول، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں وہ جس طرح ان کے دن جو ہے مقدس ہے، اس طرح راتیں بھی مقدس ہیں۔ وہ فضیلت والی راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے اور فضل و کرم رحمتیں تقسیم فرماتا ہے، جہنم سے آزادی بانٹتا ہے اور بے بہا اجر عطا فرماتا ہے۔ رات وہ ہے جب مقدر جو ہے تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس رات میں بخش دیتا ہے، سارے گناہ بخشتا ہے سوائے شرک کے، اور جو کینہ پرور ہوتا ہے اس کی دعا تو اپنے دلوں سے آج کے دن کینہ بٹا دے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا، بظاہر دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن دلوں میں کینہ اور بغض اور حسد پالا ہوتا ہے۔ تو یہ رات آپ کو ضائع نہیں کرنا، آپ اپنے دل سے کسی دشمن جو ہے آپ سے زیادتی کی، آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ وہ جو میں بات کہتا ہوتا ہوں کہ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ 15 شعبان کی یہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس دن رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس رات میں شب برات میں تقدیروں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے شب قدر میں جو متعلقہ فرشتے ہوتے ہیں ان کے سپرد معاملات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس دن جو پیدا ہونے والے ہوتے ہیں لوگ، ان کی لسٹ فرشتوں کو مہیا کی جاتی ہے، اور جنہوں نے وفات پانی ہوتی ہے ان کے لیے بھی۔ یہ رات جیسے میں نے کہا تھا، اس رات میں یہ فرشتوں کی عید ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو یہ رات جو ہے یہ فرشتوں کی رات ہے۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے محبوب صحابی اور خادم رسول، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں وہ جس طرح ان کے دن جو ہے مقدس ہے، اس طرح راتیں بھی مقدس ہیں۔ وہ فضیلت والی راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے اور فضل و کرم رحمتیں تقسیم فرماتا ہے، جہنم سے آزادی بانٹتا ہے اور بے بہا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور وہ دن اور راتیں یہ ہیں: شب قدر کی رات اور اس کا دن، شب عرفہ کی رات اور اس کا دن، شب برات اور اس کا دن، اور شب جمعہ اور اس کا دن۔ تو اس میں بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات وہ ہے جب مقدر جو ہے تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات میں خصوصی آپ نے جو وظائف پڑھنے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں آج کہ آپ نے اس رات میں کون کون سے وظائف پڑھنے ہیں۔ جو دنیا کی کوئی چیز نعمت مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کا وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، ہم اس کو دکھا بھی دیں گے آپ کو، اس پہ جو سکرین پہ بھی بڑا کر کے دکھائیں گے۔ پہلا جو وظیفہ ہے یہ نماز عشاء کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھ لیں یا چاروں اکٹھے پڑھ لیں۔ اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 50 مرتبہ پہلی رکعت میں، 50 مرتبہ دوسری میں۔ پہلے ظاہر ہے جب پہلی رکعت ہوگی تو آپ کہیں گے کہ جو ہے وہ پہلے ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کے بعد جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ یہ 50 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد اب دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ذرا آپ غور کر لیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔
یہ پڑھ کے آپ نے دعا میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں آپ کو تاکہ کلیئر ہو جائے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا جو اس میں مبارک ہے یا سمیع، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ خاص طور پر یہ وظیفہ برکات کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے، بچوں کے رشتے نہ ہوں اس کے لیے ہے، لیکن بے اولادوں کے لیے یہ بہت تیر بہدف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا بزرگان دین کا آزمایا ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ برکات ہیں۔ اگلا وظیفہ جو ہے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے رزق عمر میں برکت اور آفتوں سے نجات کے لیے۔ یہ جو ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، پہلی رکعت میں آپ کو پتہ ہے ثنا آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص ہر رکعت میں آپ نے 15 بار پڑھنی ہے آیت الکرسی کے بعد۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 1 بار، سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار، اور سلام جب آپ پھیریں گے تو 100 مرتبہ آپ درود پاک کوئی بھی جو آپ کو ہے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا رزق، اور عمر میں بھی برکت ہوگی، آفات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ آنے والا سال جو ہے اس میں بھی آپ کا سارا گھرانہ جو ہے وہ آفات سے محفوظ ہوگا۔ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات بھی غرباء کو کھانا کھلائیں، غرباء کی ویسے مدد کریں، کچھ نہ کچھ صدقہ جو ہے اگر آپ کی توفیق کے مطابق وہ ضرور نکالیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں نے آسان ترین وظائف آپ کو بتائے ہیں، اور اس کو آج سے آپ شروع کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن رات آپ نے اس کو مس نہیں کرنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور نعرہ اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے، دہشت گردوں بچائے۔ یہ آپ نے خاص طور پہ دعائیں میرے بھائی بہنیں مانگنی، اور مستجاب الدعوات بننے کے لیے ایک خاص میں چیز آپ کو بتا دوں کہ اپنے عزیز اقارب بھائیوں کے لیے ان کی ایبسنس میں جب آپ دعا کریں گے ان کے لیے خیر کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس رات میں بخش دیتا ہے، سارے گناہ بخشتا ہے سوائے شرک کے، اور جو کینہ پرور ہوتا ہے اس کی دعا تو اپنے دلوں سے آج کے دن کینہ بٹا دے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا بظاہر دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن دلوں میں کینہ اور بغض اور حسد پالا ہوتا ہے، تو یہ رات آپ کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ اپنے دل سے کسی دشمن جو ہے آپ سے زیادتی کی، آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ نعرہ لگائیے سب مل کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی دن کی برکت ہے کہ وزیر اعظم بھی ہر جلسے میں جو ہے یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ جو میں بات کہتا ہوتا ہوں کہ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، اب بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ اللہ کی میرا اور آپ کا حافظ و ناصر ہو۔